جنرل مشرف صاحب مجھے اور طاہر قادری صاحب کو دونوں پر ٹی وی پر بٹھائے اور درمیان میں ٹیبل رکھے، اس پر قرآن، اور میں نے کہا کہ اگر یہ جو مسلمان، کیونکہ میں نے میری نظر میں طاہر قادری صاحب سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا مجھے مسلمان نظر نہیں آتا، اگر طاہر قادری صاحب قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ حضور اکرم کے بعد کوئی صحابی علی سے افضل تھا تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ تو نعرہ حیدری، میں نے کیا میرے دوستو، میں کیا کہ چار کیونکہ وہ آرمی کی مجلس تھی، 4 اور 5 مارچ جو گزر گیا تو اس میں بھی میں نے کہا تھا، پھر میں نے نیو یارک میں جہاں سے میں کل آیا ہوں، میں نے وہاں بھی جو تقریر میری لائیو آ رہی تھی تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ مجھے پاکستان میں ایک ہی بندہ پڑھا لکھا نظر آتا ہے اور وہ ہے ڈاکٹر قادری صاحب۔ میں نے کہا اگر وہ مجھے دونوں پر بٹھائیں، جنرل مشرف صاحب، اور درمیان میں قرآن رکھیں، اور اگر طاہر قادری صاحب قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ رسول کے بعد اگر کوئی علی سے افضل تھا، حسن سے افضل تھا، حسین سے افضل تھا، تو مجھے قسم ہے ممبر کی میں مذہب چھوڑ دوں۔ تو آج میں نے اس کی تقریر سنی اور جیسا میں نے سنا بھی تھا ویسے آج میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا۔ میں نے کیا کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کو درمیان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں تو کچھ اور بات تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب کو سننے کے بعد میں نے سورۃ اعراف کی 54 آیت جو ہے وہ رکھی ہے اپنے عنوان میں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے۔ سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور اللہ کے لیے امر بھی ہے۔ اللہ کے لیے خلق بھی ہے، یہ قرآن میں ہے، اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور اللہ کے لیے امر بھی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، پاک ہے وہ پروردگار جو عالمین کا رب ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اور جو پہلی سورت بقر ہے اس کا پہلا جملہ قبلہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، جس میں عیب نہیں ہے۔ کتاب یعنی قرآن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں عیب نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے، یہ لا ریب کتاب ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ لا ریب ہے؟ تمہارے پاس کون سا دلیل ہے؟ کیا یہ کتاب تم نے اللہ نے دیا؟ تم نے اللہ کو دیکھا؟ یہ کتاب تمہیں جبرائیل نے دیا؟ تم نے جبرائیل کو دیکھا؟ ارے یہ قرآن ہمیں دیا ہے رسول نے۔ تو اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو پہلے رسول کو لا ریب مانو۔ میں نے بڑا جملہ آج کا دیا ہے، میں نے بڑا جملہ آج کا دیا ہے، اگر قرآن کو لا ریب ماننا ہے تو پہلے رسول کو لا ریب مانے گا۔ جھگڑا قرآن پر نہیں ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہے سورۃ الحجر کی، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کافر کہتے ہیں کہ تم پر قرآن نازل ہوا ہے، تو دیوانہ ہے۔ کافروں کو قرآن پر اعتراض نہیں تھا،
دوستو؟ جھگڑا قرآن پر نہیں تھا، یعنی وہ بھی یہی کہتے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کافر کہتے ہیں کہ تم پر قرآن نازل ہوا ہے، تو مجنون ہے۔ پتا چلا جو قرآن کو مان کر رسول کو دیوانہ کہے، سمجھنا کافر ہے۔ نعرہ حیدری۔ کون ہے میرے دوستوں، معاف کرنا، کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا مسلسل؟ کون ہے میرے دوستوں، معاف کرنا، کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا مسلسل؟ میں 3 سال گیا ہوں امریکہ میں، سارے اللہ کو مانتے ہیں، اور اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو شاید مجھے کوئی اور دلیل ڈھونڈنا پڑتا، لیکن اللہ نے سورۃ لقمان میں ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض، میرے حبیب اگر یہ جو کافر ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے بنایا ہے، ان کافروں سے آپ پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے، قُلْ الْحَمْدُلِلَّهِ ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، میرے حبیب سارے کہیں گے کہ یہ زمین اور آسمان اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ جاہل جو ہے پھر بھی نہیں مانتے، یہ جاہل ہے جو پھر بھی نہیں جانتے۔ پتا چلا جو مان کر انکار کرے، یعنی کافر بھی کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن مانتے نہیں ہے۔ پتا چلا جو اقرار کر کے پھر جائے، جو اقرار کر کے نہ مانے، وہ اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ تو پہلے رسول کو لا رہے بھی مانو۔ اگر ہم نے رسول کو چھوڑ دیا تو ہمیں مذہب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آئیے چڑھتا ہوں قرآن کی طرف، صرف ایک لفظ پر تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ تعالیٰ لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ تمام مسلمان بھائی کے لیے میری تقریر ہے کہ اللہ کے لیے خلق بھی ہے، اللہ کے لیے امر بھی ہے، لیکن جس اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے خلق بھی ہے، اللہ کے لیے امر بھی ہے، اس اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ رعد میں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے ملائکہ مقرر کیے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے ملائکہ مقرر کیے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ تو خود حفاظت نہیں کر سکتا کیا؟ یہ ملائکہ جو ہے اللہ ہے کیا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ہر انسان کے آگے پیچھے ہم نے ملائکہ مقرر کیے ہیں جو میرے امر سے ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ملائکہ حفاظت کریں تو مسلمانوں کو بدعت نظر نہیں آتی؟ نہیں قبلہ، میں 11 آیتیں پڑھ کر آپ کی تقریر میں اپنے تقریر کو وائلڈ ٹائپ کروں گا۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ سجدہ میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ تمہیں موت ملک الموت دیتا ہے اور تمہاری روحیں میرے پاس بیٹھ کر آتی ہیں۔ موت بھی ملک الموت دیتا ہے، یہاں بھی کسی کو بدعت نظر نہیں آئی۔ ملائک توجہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یعنی ملائک حفاظت کریں تو مسلمانوں کو اعتراض نہیں، ملائک موت دیں اور الفاظ دیکھیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ میرے حبیب کہہ دو کہ تمہیں ملک الموت دیتا ہے، تمہیں، مجھے نہیں، تمہیں، تم اور ہو میں اور ہوں، تمہیں ملک الموت
موت دیتا ہے، موت دیتا ہے، پھر ارشاد ہوا، پھر ارشاد ہوا، پھر ارشاد ہوا سورۃ انفطار میں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور ہم نے مکرم لکھنے والے مقرر کیے ہیں، جو تم کرتے ہو اور کرتے رہو گے اس کو دیکھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ کیا مسلمانوں بات بتاؤ، اللہ کو گنتی کا حساب نہیں آتا کیا؟ تو یہ ملائکہ کیوں مقرر کیے؟ پھر ارشاد ہوا، پھر ارشاد ہوا سورۃ دخان میں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ ہاں میں نے مبارک رات میں اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ وہ رات ہے جس میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، اور امر بھی وہ جو ہم سے جاری ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا، اور اگر آپ کو یقین آئے تو طاہری صاحب پوچھے کہ جو تفسیر شاہ فہد نے چھپوائی اس میں بھی یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ 15 شعبان کے لیے ہے۔ اس رات میں ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، ہر امر کی تقسیم ہوتی ہے، ہر کام ملائکہ کے سپرد کیا جاتا ہے کہ روزی تمہارے حوالے، روزی کا کام تو کرنا، بارش کا کام تو کرنا، اولاد کا کام تو کرنا۔ پتا چلا کہ یہ پورا نظام جو ہے یہ بھی ملائکہ کے حوالے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ نازعات میں والنازعات غرقا، مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کو گھسیٹ گھسیٹ کر نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومنین کے روح کو آزاد کر دیتے ہیں، والسابحات سبحا، اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو پوری کائنات میں گھومتے ہیں، فالسابقات سبقا، مجھے قسم ہے آگے بڑھنے والوں کی، فالمدبرات امرا، اور مجھے قسم ہے ہر امر کی تدبیر کرنے والوں کی۔ پتہ چلا جتنے بھی امور ہیں وہ ملائکہ کے حوالے۔ نہیں میں کچھ کہنا چاہتا، بس ایک جملہ اگر میرا سمجھ میں آ گیا تو میری تقریر جو ہے وہ تمام ہو گئے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ مدثر میں وما ادراک ما سقر، میرے حبیب ان کو بتاؤ کہ جہنم ہے کیا؟ لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ۔ ان سے پوچھو، ان کو بتاؤ کہ یہ جہنم جو ہے یہ جلانے والی آگ ہے جس پر 19 ملائک مقرر ہیں، 19 ملائک مقرر ہیں۔ پتا چلا جہنم کا انتظام بھی ملائکہ کے حوالے، موت کا انتظام بھی ملائکہ کے حوالے، روزی کا انتظام بھی ملائکہ کے حوالے۔ بھائی تھک تو نہیں گے میرے دوستو؟ دیکھیں میں آپ کی محبت کی وجہ سے میں ساری آیتیں قرآن کی پڑھ رہا ہوں، یعنی ملائکہ کا سارا انتظام ملائکہ کا۔ پھر ارشاد ہوا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے پر ملائکہ مقرر ہوں گے۔ جنت کا انتظام ملائکہ کے حوالے، جہنم کا انتظام ملائکہ کے حوالے، حفاظت کا انتظام ملائکہ کے حوالے، موت کا انتظام ملائکہ کے حوالے، روزی کا انتظام ملائکہ کے حوالے۔ کیوں خود خدا نہیں کر سکتا کیا؟ یہ سارا انتظام ملائکہ کیوں حوالے؟ اور بڑے جملہ کرنا چاہتا ہوں، میں کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، حالانکہ وہ میرا مولا جانتا ہے کہ میں کس تکلیف سے یہاں پہنچا ہوں۔ میرے دوستو یہ سارا انتظام اللہ نے ملائکہ کو کیوں دیا؟ مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہمیں ملائکہ سے افضل ہے، کسی مولوی کو بھی دیا، کسی مولوی کو بھی کچھ دیا، یہ سارا انتظام ملائکہ کو کیوں دیا؟ ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں،
میرے دوستوں میں نے کیا کہ میں نے تو 3 سال پڑھا ہے امریکہ میں، تو لوگ میرے اشارے پر چل رہے ہیں. میں نے 11 آیتیں پڑھی کہ ہر انتظام ملائکہ کے حوالے، ہر انتظام ملائکہ کے حوالے. تم تو کہتے ہو ملائکہ سے افضل ہے. کچھ تو اللہ تمہیں بھی دیتا، یہ جنت کا ٹکڑا تمہیں نے بھی دے دیا ہے. کچھ تو اللہ کہتا کہ یہ جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دے دیا ہے، جس کو چاہے داخل کرو. یہ سارا انتظام ملائکہ کے کیوں حوالے؟ اور حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا رسول سے، یا رسول اللہ سارا انتظام ملائکہ کیوں حوالے؟ یہ ملائکہ ہے کون؟ آپ نے کہا ان الملائکۃ خدامنا، یہ ملائک میرے بچوں کے نوکر ہیں. نہیں، نعرہ حیدری. نہیں خواجہ بھائی، مجھے جو جملہ کہنا ہے، تمام مولوی کے لیے ہے، تمام مولوی کے لیے جملہ ہے. گھر میں بیٹھ کر بات کرنا اور بات ہے. ارے یہ اختیارات ہیں آل محمد کے نوکروں کے. تمہیں نوکروں کے اختیار سمجھ میں آ گئے، سرداروں کے انتظام سمجھ میں نہ آئے. نعرہ حیدری. یعنی ملائکہ جو ہے وہ روزی دے تو قبول ہے. علی کیسے دے سکتا ہے؟ ملک الموت موت دے تو قبول ہے. علی کیسے دے سکتا ہے؟ ملائکہ حفاظت کریں تو تمہیں قبول ہے. یہاں سے پتا چلا تمہیں آل محمد کے نوکروں کے اختیار سمجھ میں آ گئے. اور کوئی علی سے مدد مانگتا ہے تو تمہیں بخار آ جاتا ہے. نعرہ حیدری. کیوں قبلہ کیوں؟ آج یہ پھر 3 آنے بیٹھا جاتا کہ آخرکار اللہ نے یہ انتظام ملائکہ کے کیوں حوالے کیا؟ کسی مولوی کو بھی تو کچھ دیتا، کچھ مولوی کو بھی دیتا تھا. بھائی جنت کو ٹکڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولوی کو دے دیتا تو اور سے بیوی سے ضرور لڑتا کہ تو مجھ سے لڑتی ہے، میں تمہیں جنت نہیں دوں. آئیے چاہتا ہوں قرآن دیکھو قبلہ، دیکھو یہ سارا انتظام، یہ کائنات کا سارا انتظام ملائکہ کے حوالے. یہ تمہیں ملائک سمجھ میں نہیں آئے. اور پھر آئیے یا اللہ یہ ملائکہ کو تم نے کیوں انتظام دیا؟ یہ چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہوا سورۃ الملک میں، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرد البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وحسيرا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرد البصر هل ترى من فطور. کیا تم نے میری خلقت میں کوئی عیب دیکھا؟ تم نے کبھی دیکھا کہ آسمان میں سوراخ ہوا ہے؟ تم نے کبھی دیکھا کہ آج سورج دیر سے نکلے گا؟ اور دیکھو ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وحسيرا. پھر دیکھو تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، لیکن تمہیں میرے نظام میں عیب نظر نہیں آئی. او لاہور والوں میرے دوستو، میں نے اتنا بڑا جملہ قبلہ کہا ہے کہ اگر سمجھ میں آ جاتا تو آپ کھڑے ہو کر آنے لگتے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرد البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وحسيرا. دیکھو تم نے کبھی دیکھا، اعلان سنا کبھی کسی مسجد میں کہ آج سورج دیر سے نکلے گا اسی لیے اس کی انجن خراب ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ آج چاند جو ہے دیر سے نکلے گا اسی لیے اس کے چلانے والے ملائک بیمار ہو گئے ہیں؟ ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وحسيرا. پھر دیکھو اور تمہاری نظریں تھک کر واپس آ جائیں گی، لیکن تمہیں میرے نظام میں عیب نظر نہیں آئے گا. میرا نظام موسوم ہے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. آج پتا چلا کہ اللہ نے یہ کائنات کا نظام ملائکہ کو کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ارے ہم ہیں گنہگار، ملائکہ ہے معصوم. اللہ
نے کہا عبدالحکیم یہ تو ابتدائی اختیارات ہیں جو میں نے دیے ہیں آل محمد کے غلاموں کو، میں اختیار موصوم کو دیتا ہوں غیر موصوم کو نہیں، کیونکہ میرا نظام بے عیب ہے، میرا نظام بے عیب ہے، میرا نظام موصوم ہے۔ جب میرا نظام موصوم ہے تو میں اختیار چلانے والے بھی موصوم ہوں گے، چلانے والے بھی موصوم ہوں گے۔ اب آئیے یہ میرے مولا علی کا خطبہ ہے، بس 2 لائنیں سنو۔ اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لاللہ تبطل حجج اللہ و بیناتو۔ اے کمیل، اللہ کی زمین حجت خدا سے خالی نہیں، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ دھول پڑے محمد آل محمد۔ وہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ آل محمد کے جو ادنا غلام ہیں ان کے اختیارات مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئے، لیکن علی اگر کچھ کرے لیکن اگر کچھ علی کے لیے کچھ کہتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ ابھی تک تو تمہیں ان کے ادنا غلام سمجھ میں نہیں آئے، تو تمہیں عالم ہو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ معاف کرنا میرے دوستو جہاں جہاں میری آواز آ رہی، اسی لیے جناب علیہ السلام نے فرمایا جناب کمیل کو، اللہم بلا لا تخل الارض من قائم للہ بحجت اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لاللہ تبطل حجج اللہ و بیناتو۔ اے کمیل، اللہ کی زمین حجت خدا سے خالی نہیں، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ غائب ہو، کیونکہ اللہ حجت خدا کے ذریعے کائنات کا نظام سنبھالتا ہے۔ پتا چلا یہ کائنات کا جو نظام ہے اس کا چلانے والا ہے امام۔ اب یہ جو ملائکہ ہیں یہ تو نیچے والے نوکر ہیں، میں یہاں سے مجھے کہنے دو کہ میرا مولا علی کسی کو موت کیوں دے؟ کہے گا جب میرا نوکر بیٹھا ہے تو میں کیوں دوں؟ یعنی یہ ہمارا امام جو ہے یہ کائنات کا نظام سنبھالنے والا ہے، یہ اللہ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر تو دوستو یہ جو حدیث ہے جو بھی میں بیان کر رہا ہوں اس کو سب نے بیان کیا ہے نا، وَلَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، اگر حجت خدا زمین پر موجود نہ ہو تو زمین اور زمین رہنے والے، زمین کے رہنے والے سارے ختم ہو جائیں۔ میں تمام مسلمان بھائی سے پوچھتا ہوں اللہ تو ہے، جب اللہ ہے تو زمین ختم کیوں ہوتی ہے؟ میں اس کا کنز العمال میں تو چیپٹر ہے کہ وَلَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، اگر حجت خدا موجود نہ ہو زمین پر تو زمین اپنے ساکنین کے ساتھ تباہ ہو جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تو ہے تو پھر یہ زمین فنا کیوں ہوتی ہے؟ پتا چلا اللہ نظام چلاتا ہے، نظام چلاتا ہے۔ تمہیں ملائکہ کا نظام سمجھ میں نہیں آیا، آج تک ہم نے نظام کو نہیں سمجھا کہ ملائک جو ہے یہ نظام کیسے سنبھالتے ہیں، کیونکہ اللہ نے بنا کیوں ہم چلتے ہیں نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے نہیں، ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے ملائکہ کو۔ دیکھو ابھی جو دن آتے ہیں مہینے آتے اس میں بھی یہ ہوتا ہے رجب پھر شعبان پھر رمضان، رجب علی کا دیکھو ابھی جو دن آتے ہیں مہینے آتے اس میں بھی یہ ہوتا ہے رجب پھر شعبان پھر رمضان، رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا قبلہ کہ پہلے اللہ کا مہینہ پھر رسول کا مہینہ پھر علی کا، نہیں، پہلے علی کو سمجھو، جب تک علی سمجھ میں نہیں آئے گا رسول سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک رسول سمجھ میں نہیں آئے گا خدا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ معاف کرنا
دو آیتیں مجھے پڑھنے دو. یہ الفاظ ہے سورت رحمان کے, یہ الفاظ ہے سورت رحمان کے, اور سورت رحمان میں ارشاد ہوا. عجیب آیتیں ہیں قبلہ. کل من علیہا فان, زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا. زمین پر, کائنات میں نہیں, زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا. زمین پر, زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا. یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, باقی بچے گا تیرے پروردگار کا وجہ. باقی بچے گا تیرے پروردگار کا وجہ. کون وجہ؟ ذو الجلال والاکرام, جو جلال والا بھی ہے عزت والا بھی ہے. باقی بچے گا تیرے پروردگار کا, باقی بچے گا. آئیے پھر آخری جو آیت ہے سورت رحمان کی, اس کا الفاظ کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بابرکت ہے تمہارے پروردگار کا نام. کون پروردگار؟ جو ذو الجلال والاکرام ہے. اب یہ مسلمان بھائی نے یہاں آ کر تفسیر نہیں کی اور کہا کہ متشابہات آیتیں ہیں, ان کو چھوڑ دو. تو پھر اگر متشابہات آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اللہ نے نازل کیوں کیا قرآن؟ اللہ نے قرآن کو نازل کیوں کیا تھا؟ یہی سبب ہے. کسی نے نہیں کہا. آج اگر میں یہاں آیا اور بانیا نے میرے سے پوچھے کہ کس وجہ سے آپ دیر سے آئے, کس وجہ سے آپ دیر سے آئے, تو آپ میرا چہرہ دیکھیں گے. وجہ مانے سبب, وجہ مانے مقصد. تو اب آج کا ترجمہ یہ ہوگا, کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وجہ مضاف ہے, رب کا مضاف الیہ ہے. وہاں اسم مضاف ہے, رب کا مضاف الیہ ہے. وجہ اللہ, اسم اللہ. مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. توجہ, مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. پتا چلا کہ معنی صاف یہ ہے کہ زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا, لیکن جو وجہ بقائے سبب ہے وہ باقی رہے گا. جو وجہ بقائے سبب ہے وہ باقی رہے گا. اسی لیے ہمارے امام نے نحن اسم اللہ, ہم اللہ کا اسم ہے. ونحن وجہ اللہ, ہم اللہ کی وجہ ہے. ونحن جلال اللہ, ہم اللہ کا جلال ہے. میں نے پڑھا تمہیں نعرہ حیدری, ہم اللہ کا جلال ہے. ہم اللہ کا جلال ہے. وہ کرامت, ہم اللہ کی عزت ہے. ہم اللہ کی عزت ہے, ہم اللہ کی عزت ہے. اکرم اللہ العباد بحبنا, اللہ اس بندے کی عزت کرتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. پتا چلا میرے دوستو, یہی سبب ہے کہ آج اگر آپ جائیں گے نجف اشرف اور مفاتیح میں بھی آپ کو ملے گا, 4 الفاظ ہیں, 4 جملے ہیں جو آپ کو ملیں گے آج بھی زیارت مخصوصہ میں. معصوم کی دعا ہے جناب علیہ السلام کے, السلام علی اسم اللہ الرضی, سلام ہو تم پر اے اللہ کے پسندیدہ نام. سلام ہو تم پر اللہ کے پسندیدہ نام. السلام علی اسم اللہ الرضی و وجہ المضی, اور سلام ہو تم پر اے اللہ کا درخشاں چہرہ و جنبہ القوی, اور سلام ہو تم پر اے اللہ کے قریب ترین. اے اللہ کے قریب ترین. پتا چلا جو علی سے قریب ہے وہ خدا سے قریب ہے, جو علی سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے, جو علی سے دور ہے وہ خدا سے دور ہے, اور جو خدا سے دور ہے وہ علی سے دور ہے. یہی سبب ہے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. 3 الفاظ ہیں قرآن میں, کعبہ, قبلہ, بیت. ہم کس کا حج کرتے ہیں؟ ہم حج کعبے کا نہیں کرتے. ہم تو ماں باپ کو بھی کعبہ کہتے ہیں, استاد کو بھی کعبہ کہتے ہیں, مولوی کو بھی کعبہ کہتے ہیں. آئیے قبلہ, آئیے کعبہ,
کبھی کہا آئیے بیت اللہ؟ 2 منٹ کی زمان میں دوستوں میں کبھی آپ نے کہا کعبہ مانے بلند، قبلہ متوجہ ہونا؟ کعبہ اسی لیے کعبہ بنا تھا جب جناب نوح کے زمانے میں طوفان آیا، پانی آیا تو تمام زمین کو ڈبو دیا، لیکن یہ جگہ بچ گیا، نام بن گیا کعبہ۔ قبلہ متوجہ ہونا، کیونکہ ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مسائل میں بھی ہم مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہاں ہے بیت، قرآن میں بیت ہے، بیت۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، انسانوں پر واجب ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے، گھر کا اللہ کے گھر کا حج کرے، گھر کا۔ اب مسلمانوں سے پوچھیں کہ بیت کی معنی کیا ہے؟ بات، یبیت، یبیت، بیتوتتن، یہاں ہے معنی رات رہنا، رات کو سونا، رات بسر کرنا۔ ارے یہ بیت اللہ تو تب بنے جب اللہ سوئے، یہ کون تھا جو رات کو سویا تھا؟ 2 منٹ کی دعوت دینا چاہتا ہے۔ نعرہ حیدری ہے، یہ کون تھا؟ نعرہ حیدری، یہ کون تھا جو سویا تھا؟ یہ کون تھا جو سویا تھا؟ اب دیکھیں قبلہ، یہاں بھی مولوی صاحبان کہتے ہیں بیت المقدس، علامہ نقل قبلہ فرماتے ہیں بیت المقدس، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ بیت المقدس جو یہ مسجد کے وزن پر ہے، بیت المقدس۔ بہرحال میں یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، کیونکہ یہاں رات کو بی بی مریم سوتی تھی۔